ہلو، وعلیکم السلام مفتی صاحب. کہاں سلام کیا میں نے؟ تمہارے کان بجتے ہیں کیا؟ نہیں، میں نے سلام نہیں کیا. آپ نے جواب کیوں دیا پہلے یہ بتائیے. آپ کو زیادہ سنائی دیتا ہے. اچھا وہی ہوگا. نہیں تو پہلے توبہ کرو. آپ نے میرے سلام کا بلا وجہ جواب دیا جبکہ میں نے سلام کیا ہی نہیں ہے. آپ کو جواب دینا واجب ہے. آپ نے بلا ضرورت واجب پہ عمل کیا. نہیں وہی ہم نے سوچا آپ نے سلام کیا. نہیں سوچا. اتنا زیادہ کیوں سوچتے ہیں آپ لوگ جبکہ آپ لوگوں کے کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا ہے. آپ کو سوچنے کی اجازت کس نے دی؟ مفتی صاحب دیکھیے ہمارا جو عادت ہے نا، ہمارا جو عادت ہے دوسرے کو سلام دینا ہمارا عادت ہے. نہیں تو تمہارا عادت سلام کرنے کا نا، تو جواب دینے کا جو عادت ہے وہ بدل دو. آگے بولو. ہم تو کہتے ہیں ہمارا آگے بولو یار. آگے مطلب یہی تو پہلے آپ کو میں سلام کرتا ہوں. نہیں، ہم تمہارا سلام ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا ابھی آپ بتایا ایک مسلمان اگر سلام تو واجب ہوتا ہے. نہیں، مسلمان کو سلام کرنا اور مسلمان کو جواب دینا واجب ہے. میری نظر میں تم مسلمان نہیں ہو. آگے بڑھو. چلو مان لیا تم نے اپنا کفر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آگے بڑھو. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نام ہے محمد شفیع. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں آسام سے بات کر رہا ہوں. اچھا آسام سے بات کر رہے ہیں. بولیے. آپ کا ویڈیو دیکھا ہم نے ہاں عبداللہ مدنی کے ساتھ. ہاں تو آپ نے بتایا پورا فاتحہ کو لے کر ہاں پورا فاتحہ کو پڑھنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سرارہ کا حوالہ دیا اپنا ہمارے سامنے سلام کرے گا. ہمارے اوپر پہن سکتے ہیں. جی ہاں یعنی کہ جب کوئی قرآن پڑھے تو آپ کو چپ چاپ سے سننا ہے. اس کا مطلب نہیں ہوا نا. آگے کام کی جو بات ہے وہ کرو نا. ارے وہی تو کہا ہوں. ہاں آگے بڑھو. جب ہم لوگ کی مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں کا کوئی نہیں تھا. حفظ کا مدرسہ قرآن یاد کرنے کے لیے ہوتا. وہاں کسی کا مقصد کسی کو قرآن سنانا نہیں ہوتا. جبکہ یہاں امام کا اتباع کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں امام کی بات سنی جائیں گی. حفظ کے مدرسے سے اس کو قیاس کرنا آپ کی بے وقوفی ہے کہ حفظ کے مدرسے میں سارے بچے زور زور سے قرآن پڑھتے، سننے والا کوئی ہوتا نہیں. وہاں ان کا مقصد ہے قرآن کریم کو سینے میں بسانا. جب تک وہ زور سے نہیں پڑھیں گے ان کو یاد نہیں ہوگا. ارے مقصد کو کیسے ہٹائیں گے؟ مقصد کو کیسے ہٹائیں گے جی؟ آپ نے وہاں سے قیاس کیسے کیا؟ آپ نے وہاں سے قیاس کیسے کیا؟ یہ آیت کریمہ کا میں نے حوالہ دیا کہ آیت کریمہ نماز میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے حوالہ دیا نا میں نے. گھر سے تو بات کی نہیں. ارے اس کی شان نزول ہم نے سب پڑھ لی. اللہ ابھی تم پانی کو مم کہنے کی منزل سے آگے نہیں بڑھے. ہم کو شان نزول بتا رہے. اس کا شان نزول کیا ہے، موقع نزول کیا ہے، ہم کو تم بتاؤ گے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے نماز میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چاہیے؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا لا صلاتا؟ چلو ٹھیک ہے، یہی دلیل ہے نا. یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث شریف کہاں ہے؟ اس کے راوی کون ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا نا کہ اطمینان سے بات کرو، اسی لیے اطمینان سے بات کر رہا ہوں میں. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ارے راوی کو چھوڑیے، اس کو چھوڑیے، اس کو چھوڑیے. صرف دن میں بچتا کیا گھنٹہ گاجر بچے گا جب اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو. تو تم کو پکڑوں؟ تم کو پکڑوں؟ تم کہہ رہے ہو حدیث کو چھوڑو. کیسے اہل حدیث ہو یار؟ حدیث کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو. ایسا اہل حدیث ہوتا ہے کیا؟ معاذ اللہ. ابھی تم نے کہا کہ اس کو چھوڑو، تم حدیث کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو. ارے راوی کو چھوڑ دیا تو حدیث کیا معنی رہتی ہے؟ حدیث کا مطلب معلوم ہے؟ جس میں سند ہو، جس میں متن ہو، اسی کو تو حدیث نہ کہتے ہیں. ہاں تو اب حدیث کے الفاظ پڑھیے. آپ حدیث کے الفاظ پڑھیے تب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. کیا لا سر؟ کیا 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 کیا؟ نہیں ارے تو رسول اللہ نے اردو میں فرمایا کیا؟ رسول اللہ نے تو عربی میں فرمایا. ذرا عربی میں پڑھو تو. ہاں ارے تو تم آدھا عربی پڑھ رہے ہو، آدھا پڑھ رہے ہو، آدھا ترجمہ اردو میں کر رہے ہو، آدھا عربی میں پڑھ رہے ہو. تو ایسے ہی مناظرہ کرو گے کیا؟ کھیت میں ہل چلاتے چلاتے بات نہیں کر رہے ہو مجھ سے؟
अब्दुल्ला मदनी जो है उसके साथ आपने मुनाजात की थी। हाँ तो की थी, नहीं किया था। आप मेरा जेंडर गलत बोल रहे हैं, आपको ही नहीं मालूम मैं कौन बोल रहा हूँ। आवाज से नहीं समझ में आ रहा मैं मेल हूँ क्या फीमेल हूँ? फीमेल हूँ। हम लोग आसाम में हम लोग उर्दू जबान हिंदी जबान थोड़ा कमजोर है। अरे आधा अरबी पढ़ोगे आधा उर्दू में बोलोगे तो मुनाजरा करोगे तो चलेगा? तो आप ढंग का एक आदमी ले आओ ना जो तुम्हारी जमात में मौलाना जिसको कहते हो। मुझे अरे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ, आलम नहीं आलिम हूँ। आलम तो 18,000 होते हैं, मैं एक आलिम हूँ। हदीस के अल्फाज पढ़िए आप, उस हदीस पर बहस करेंगे हम लोग। आप करो ना कि बुखारी में हदीस है ला सलाता, आगे क्या है? आगे क्या? अगर नहीं आता तो बोलो मैं पढ़ देता हूँ। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। ठीक है, इसका तर्जमा है कि उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने सूरह फातिहा न पढ़ी। तो अब इसमें मुक्तदी का लफ्ज कहाँ है? मुझे बताओ ना, इसमें मुक्तदी का है? हाँ, तो अब हदीस के जो मुआनी है ना, हदीस का जो मतलब और मुआनी वो मुहद्दिसीन तय करेंगे, आप और हम तय नहीं करेंगे। इमाम सुफियान बिन उयैना ने फरमाया कि ये हदीस इमाम और मुनफरिद के बारे में है। तो आपको इमाम सुफियान बिन उयैना से ज्यादा मालूमात है। कौन है इमाम सुफियान बिन उयैना, जानते हैं आप? अच्छा, उनको भी छोड़ दो। नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? और दूसरा मैं बताना, सुनो, अगर आपको इस्लाह करना मकसद है तो मैं बताता हूँ, और बहसबाजी करना है तो तुम अभी इस पाए के नहीं हो कि आपसे मैं बात करूं। आपको इस्लाह करवानी है या बहस करनी है, पहले ये तय करो। हाँ सुनो, अब ये हदीस पाक के बारे में इमाम सुफियान बिन उयैना फरमाते हैं कि ये हदीस इमाम और मुनफरिद के लिए है। अच्छा एक बात बताओ, मुदरिक फिर रुकू, यानी इमाम साहब रुकू में हो और एक शख्स मस्जिद में आया, ठीक है, उसने आपके नजदीक इमाम को रुकू में पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता है? अब उसने अल्लाह अकबर कहे के रुकू में चला, तो अब उसने तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। अब इस हदीस का क्या मतलब? ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। अब मुझे बताओ, आपके नजदीक तो बिना सूरह फातिहा की नमाज होती नहीं। अब वो शख्स जिसने इमाम को रुकू में पाया उसकी वो रकात हो गई आपके नजदीक, उसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, अब कैसे नमाज हो गई? हदीस के तो खिलाफ हो रहा है ना। हाँ? तो फिर आपके तो उलमा कह रहे हैं, आप भी खुद कह रहे हैं कि नमाज हो गई उसकी। तो किसके? रामायण के मुताबिक हो गई, गीता के मुताबिक हो गई, हदीस के मुताबिक नहीं हुई। तो किसके मुताबिक हुई नमाज? आपके नजदीक सबको सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है ना? जी, तो अब वो मुदरिक फिर रुकू, जिसने इमाम को रुकू में पाया, उसकी वो रकात मान ली गई कि भाई उसकी वो रकात हो गई करके। मसलन 4 रकात में पहली रकात में एक शख्स उस वक्त आया जब इमाम रुकू में था, अल्लाह अकबर कहकर 3 मरतबा सुभान अल्लाह की मकदार खड़े रहकर वो रुकू में चला गया, उसकी वो रकात हो गई। उसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, फिर कैसे रकात हो गई उसकी? किसने कहा आपको? कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा? हदीस पेश करो ना, बिना हदीस के मत बोलो। आप अहले हदीस है, बिना हदीस के इसी बमबारी करोगे क्या? तो आप क्या हैं? अहले हदीस हैं, अहले हदीस हैं? हदीस पहनते हैं आप, बच्चों वाला डायपर। अब क्या हैं आप? अरे हम कहाँ गाली दे रहे हैं यार, इसको गाली बोलते हैं। अरे खबीस गाली नहीं, ये तो कुरान में है। कुरान में लफ्ज नहीं है क्या? मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। कुरान में गाली है क्या? नहीं, आपने कहा खबीस गाली है, तो कुरान के अंदर गाली है क्या? कुरान में भी खबीस का लफ्ज है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जिसके लिए कहा गया उसके लिए जरूर कहा जाएगा, और हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम फरमाया है, और तुम जैसों के लिए ये खबीस लफ्ज़ फरमाया। अब हदीस पर बहस करो आप, इधर उधर उड़ी मत मारो। जिसने रुकू में इमाम को पाया उसकी रकात हुई या नहीं हुई? तो मैं विषय दूसरा इस हदीस का और एक मतलब मैं समझाता हूँ, आप समझ लो।
تمہاری بات پہلے سنوں، تمہاری بات پہلے سنوں، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ آسمان سے ٹپکے ہو کے تمہاری بات پہلے سنوں۔ میں نے آپ سے جو مسئلہ پوچھا وہ بتا ہی نہیں رہے ہو آپ۔ ارے جس نے امام کو رکوع میں پایا آپ اپنے عالموں سے پوچھیے نا کہ اس کی رکعت ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ خود کہہ رہے نہیں ہوئی، جبکہ آپ کے علماء کہتے ہیں ہوئی کر کے۔ آپ کو حوالہ دوں، فتاوی ثنائیہ دیکھیے، فتاوی علماء اہل حدیث جلد 3 دیکھیے، صفحہ 112 دیکھیے۔ ارے تم تو کسی کے مقلد نہیں، مجھے معلوم ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مصداق ہیں، آپ کسی کے مقلد تھوڑی ہیں۔ نہیں الحمدللہ ہم تو بہت اچھے کے مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کہ آپ حدیث پہ بات ہی نہیں کر پا رہے، جو حدیث نہ تو آپ نے حدیث کے الفاظ پڑھے، نہ حدیث کا آپ معنی بتا پا رہے ہو، نہ حدیث کے بارے میں محدثین کی رائے پیش کر رہے ہو۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، ہلو تمہارا سوال کچھ نہیں، بکواس ہے تمہارا، میں اسی حدیث پر بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ارے اسی حدیث میں بات کر رہا ہوں نا، ایک یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے اس حدیث کے اوپر کہ اس حدیث میں جو لفظ ہے لا صلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے نا۔ تو لا جو عربی میں ہے وہ کلمہ نفی ہے، انکار کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان میں لا جب آتا ہے وہ انکار کے لیے آتا ہے، تو وہ 2 معنی میں آتا ہے، ایک معنی میں آتا ہے نفی وجود کے لیے، ایک معنی میں آتا ہے نفی کمال کے لیے۔ اب اس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دیکھو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ہے نا، یعنی حقیقت میں ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے۔ یہاں لا جو ہے وہ نفی وجود کے لیے، اور عربی زبان میں کبھی کبھی لا نفی کمال کے لیے بولتے۔ مثال کے طور پہ ایک شعر ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ تو یہاں لا جو ہے نا وہ نفی کمال کے لیے ہے، یعنی اب کیا علی کے سوا دنیا میں کوئی جوان نہیں ہے؟ لاکھوں جوان ہوئے، کیا ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں؟ ہزاروں لاکھوں تلوار ہوئی، یہاں صرف کمال کی نفی ہے۔ تو حدیث میں جو فرمایا گیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یعنی اس کی نماز کمال کو نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں ہوئی اس کی۔ ابھی آپ جائیے مدرسے میں سیکھیے، بہت بچے ہیں آپ، سمجھے؟ بحث کرنے سے پہلے حدیث کے سیاق و سباق کو، حدیث کے الفاظ کو، معانی کو، متن کو، سند کو، اس کے متعلق محدثین کے آراء کو سمجھو، خالی منہ کھول کے بکنے سے کام نہیں چلتا، سمجھے؟ میرے پاس 2 سوال ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سوال تو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہر مقتدی امام کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اچھا آپ نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا، ٹھیک ہے؟ تو امام شافعی نے یہ کہاں فرمایا؟ آپ کے کان میں فرمایا یا کہیں اور فرمایا ہے؟ ارے بیان کرتے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، آپ کے علماء نے کہا، امام شافعی نے کہا، آپ نے کیسے مان لیا؟ آپ نے تحقیق کی؟ امام شافعی کا یہ قول حوالے کے ساتھ بتاؤ، ایسے منہ زوری مت کرو، حوالے کے ساتھ بتاؤ کہاں کہا امام شافعی نے؟ یعنی کہ ہم اگر امام شافعی کی تقلید کریں گے تب سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑے؟ نہیں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ امام شافعی نے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی نے فرمائی ہے، تو امام شافعی نے کہاں فرمائی یہ بات؟ وہ مجھے معلوم ہے امام شافعی کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، اس سلسلے میں ان کا موقف کیا ہے، وہ مجھے آپ سے نہیں جاننا ہے، لیکن آپ حوالہ تو دو، بغیر حوالے کے بات مت کرو۔ اچھا ایک کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا کلمہ پڑھا ہے کہ آپ نے؟ اس نے کہا تم نے مان لیا، تم نے خود تحقیق کی، کتاب کا نام بتاؤ یار۔ ارے ڈاکٹر اسرار احمد اسلام کے اندر کوئی حجت ہے؟ قرآن حدیث اجماع قیاس کے بعد 5ویں شخصیت کا نام اسرار احمد ہے کیا؟ اسلام میں 4 چیزیں حجت ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس، ڈاکٹر اسرار تھوڑی حجت ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا تم نے مان لیا، تو اگر ڈاکٹر اسرار کا کہا تم مان سکتے ہو تو ہم امام ابو حنیفہ کا مان کر کیوں مشرک ہو گئے؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تو کون سی کتاب میں لکھا وہ بتاؤ، منہ زوری مت کرو۔ ارے ہمارے اوپر تو تم الزام تراشیاں چھوڑو، امام شافعی کی کس کتاب میں یہ بات لکھی؟ حوالہ دو۔ کیا پہلے؟
है? सब आपकी जो जमात है ना, हम्म। के बदल दी हम्म। हजरात बदल दी, अभी देवबंदी बन रहे हैं, पहले आप अपनी जमात को। अरे यार, ये बेवकूफों जैसा बंदर की तरह यहाँ से वहाँ फुदको मत। बात चल रही कि इमाम शाफई ने फरमाया कि बगैर सूर्य फातिहा की नमाज नहीं होती, आपका दावा है, दलील क्या है? डॉक्टर इसरार अहमद? हाँ? थोड़ी दलील है। हाँ, तो फिर आप हवाला दो ना किताब का। अच्छा, एक काम करो, हेलो, पहले खूब अच्छे से पढ़ वढ़ के मुताला करके तैयार होकर मैदान में उतरना, समझे? अच्छे से मजबूती से लंगोट बांध लेना, ऐसी फुदक मत जाया करो। जरा सी वो बंदर को क्या हल्दी की गांठ मिल गई, उसने पिलसारी की दुकान खोल ली। चूहे को हल्दी की गांठ मिली, उसने पिलसारी की दुकान खोल ली। कहीं से हदीस का एक लफ्ज मिल गया टुकड़ा, फुदक के आ गए मुनाजरा करने के लिए। ऐसे मुनाजरा नहीं होता लल्ला, ऐसे मुजरा होता, समझे? अभी मुजरा करवाऊंगा तुमको, मुनाजरा करने आ गए। अरे तुम्हारी इस्लाह नहीं हो सकती, इसलिए कि तुम इस्लाह से आगे गुजर चुके हो। तुम गदहुल लजी हो एक नंबर के, तुम्हें हदीस के अल्फाज पढ़ने नहीं आते। तुम कहते हो डॉक्टर असरार ने कहा। अरे डॉक्टर असरार ने कहा, इमाम शाफई ने कहा, तुम मान लोगे? इमाम शाफई की किताब का हवाला दो। इमाम शाफई ने किस किताब में ये फरमाया, और उनका ये कौल जहरी नमाज के हवाले से है, सिर्री नमाज के हवाले से है, कौन सी नमाज के हवाले से? पूरी तहकीक करके मुझसे कभी भी तुम बात कर सकते हो। मेरा फोन एनी टाइम ऑन रहता है। अगर मैंने कॉल नहीं उठाया तो अभी मैंने जैसे आपको कुछ देर पहले कॉल बैक किया, मैं कॉल बैक करूंगा, ठीक है?